آپ جانتے ہیں کہ آج صبح سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اور وہ اتنا شدید حملہ ہے کہ ٹارگیٹڈ حملہ کر کے وہاں کے 12 کے قریب بڑی جو ان کی قیادت تھی ان کو شہید کر دیا گیا، جس میں ان کے آرمی چیف بھی شامل ہیں، ان کے پاسداران انقلاب کی بڑے جو قائد ہیں وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ ان کی بڑی حساس جو ذمہ دار پوسٹوں کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اس وقت پورے اس خطے میں اور پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ کیا بنے گا اور آنے والے دنوں میں کیا حالات کس طرف جائیں گے، اور معاملہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ان نئے حالات سے زبرد آزما ہونا چاہیے۔ اللہ سے محترم، اتحاد اور وحدت اور یگانگت کا ہمیں حکم دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی چارے کا حکم دیا، تمام مسلمانوں کو مل کے دشمن سے لڑنے کا حکم دیا۔ لیکن گزشتہ عرصے میں ایک سازش کے تحت ہمیں توڑا گیا اور تنہا کر کر کے ایک ایک ملک کو مارا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ملک عراق کی باری آئی اور عراق کو بری طرح سے جو ہے وہ متاثر کیا گیا اور وہاں کی عمارتوں کو قوم اور عوام کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر لبنان جو ہے اسے تباہ کیا گیا اور فلسطین اور غزہ جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے۔ یمن کے حالات مخدوش ہیں، ان کے شام کو بھی اسی طرح جو ہے وہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا، پوری رجیم چینج کا عمل وہاں پہ ہوا۔ اور اب اس کے بعد ایران جو ہے اس کی طرف دشمن بڑھ رہا ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی طاقت کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اور جب ایک مسلمان ملک کو مارا جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے اپنے اپنے مفادات کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مذمتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ اتحاد، وحدت اور یگانگت پیدا نہیں ہو رہی۔ اگر مسلمان ملک گزشتہ سالوں میں اپنا کوئی مسلم بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے اور آپس میں ان کی کوئی ایسی وحدت اور یگانگت سامنے آ جاتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی اور اس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل مل کے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد نہ کرتے تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ یعنی اگرچہ بہت تباہی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور آپس میں کوئی ایسا بلاک بنا دیں کہ ان کی بات ایک بات ہو، ان کا فیصلہ ایک فیصلہ ہو اور OIC کو صحیح طریقے سے منظم کیا جائے تو بہت بڑی بہتری آ سکتی۔ آج جب یہ حالات سامنے آئے تو مجھے جب میں مصر میں پڑھتا تھا تو وہاں کے ایک نوجوان شاعر تھے جن کا نام تھا ہشام الجخ، یہ ان کا ایک قبیلہ ہے جو بالائی مصر کے اندر واقع ہے، جس کو عثمان اور اکثر کہا جاتا ہے۔ تو دبئی میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں تمام عرب ممالک کو دعوت دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے عربیت کے اوپر، عربی نیشنلزم کے اوپر آ کے آپ مقالے اور اپنے قصیدے پیش کریں، اور جس کی پہلی پوزیشن آئی اس کو اتنا سونا اور اتنا انعام دیا جائے۔ تو مصر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہشام نامی نوجوان گیا اور اس نے وہاں جو قصیدہ پیش کیا اس نے پورے عالم عرب کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج بھی انٹرنیٹ پہ آپ اسے سن سکتے ہیں کہ جب وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا فصحا عربی لینگویج کے اندر تو اس وقت تمام بڑے بڑے عرب حکمران جو ہیں وہ پسینے میں شرابور تھے اور ان کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور شرمندگی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ کس طریقے سے اس نے، ایک شاعر نے تمام عالم عرب کو آئینہ دکھایا کہ جب بھی اے عرب جو تم آپس میں بات کرتے ہو تو تم امت مسلمہ سے پہلے امت عربیہ کا ذکر کرتے ہو کہ ہم امت عرب ہیں، پھر امت مسلمہ کا نام لیتے ہو اور اپنی عربیت پہ بڑا فخر کرتے ہو۔ تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں بہت بڑا اتحاد کا پیغام ہے۔ اس نے کہا اسبح باسم اللہ ولیس سوا کا اخشا ہو، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور سے، اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ لِي قَدَرًا سَأَلْقَاهُ، اور میں جانتا ہوں کہ ہر بندے کی تقدیر اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، جو اس نے پا کے رہنی ہے اور اس سے اسے فرار ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر شخص میں جاری ہے۔ وَقَدْ عُلِّمْتُ فِي صِغَرِي بِأَنَّ عَرُوبَتِي شَرَفِي،
مجھے میرے بچپن میں اسکول میں جب میں پڑھنے گیا بستہ اٹھا کے، تو ہر میرے ٹیچر نے یہ سبق پڑھایا کہ میرا عربی ہونا میرے لیے شرف اور عزت کا باعث ہے، کہ میں ایک عرب نیشن سے تعلق رکھتا ہوں، ایک مسلم امت سے میرا تعلق ہے، وہ ناسیتی و عنوانی، اور میرا عربی اور مسلمان ہونا میری پیشانی پہ لکھا ہے، میری شناخت ہے، اور میں سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو عربی اور مسلمان کہتا ہوں۔ وَقُلْنَا فِي مَدَارِسِنَا نُرَدِّدُ بَعْضَ أَذْهَانِ بِلَادُ الْعَرْبِ أَوْطَانِي وَكُلُّ الْأَرْضِ إِخْوَانِي، اور بچپن میں ہمیں یہ قصیدے یاد کروائے جاتے تھے جو ہم مل کے پڑھتے تھے اور گنگناتے تھے کہ بلاد العرب اوطانی وکل الارض اخوانی، کہ سارے عرب ملک یہ ایک وطن کی طرح ہیں اور سارے عرب بھائی بھائی ہیں، اور کسی ایک پہ تکلیف آئے گی تو دوسرے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سبق ہمیں پڑھایا گیا۔ وَكُنَّا نَرْسِمُ الْعَرَبِيَّ مَمْشُوقًا بِهَامَتِهِ، اور ہم جب کسی عربی کا تصور کرتے اپنے بچپن میں تو ہمارے ذہن میں جو اس کی تصویر بنتی وہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑے قد والا خوبصورت ڈیل ڈول والا شخص ہے، لہو صدر یسد الریح بالطاغ، اور اس عرب کا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ وہ ہواؤں کو روک لیتا ہے، طوفانوں سے ٹکر لے لیتا ہے۔ اور ہم نے جو خواب بچپن میں ایک عرب شخص کے بارے میں بنے، وہ بہادری کے خواب تھے، وہ دلیری کے خواب تھے، وہ وحدت اور جمانت کے خواب تھے، وہ اتحاد کے خواب تھے۔ وَكُنَّا مَهْدَ أَطْفَالٍ تُحَرِّكُنَا مَشَاعِرُنَا وَنَسْرَهُ فِي الْحَكَايَاتِ الَّتِي تَرْوِي بُطُولَتَنَا، کہتے ہیں ہم بچے تھے اور ہمارے جذبات کو حرکت دی جاتی، ہمیں یہ قصے سنائے جاتے جس میں ہمارے اندر بہادری پیدا ہوتی، اور ہمیں کہا جاتا ان بلادنا تمتد من اقصا الى اقصا، کہ اے بچوں تمہارا ملک صرف سعودی عرب نہیں، صرف یمن نہیں، بلکہ مسجد اقصا سے لے کے یمن تک تمام تر عرب ممالک تمہارا وطن ہے، جہاں جاؤ وہی تمہارا وطن ہے۔ چینو عرب ہمارا، جیسے ہمارے حضرت اقبال نے فرمایا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہمیں یہ قصیدے پڑھائے گئے۔ وَأَنَّ حُرُوبَنَا كَانَتْ لِأَجْلِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اور ہمیں یہ بھی پڑھایا گیا کہ ہماری جنگیں مسجد اقصیٰ کی خاطر ہیں، اور ہمارے دلیر مسلمان مسجد اقصیٰ کی خاطر جہاد کرتے ہیں۔ وَأَنَّ عُدُوَّنَا صَهْيُونَ شَيْطَانٌ لَهُ ذَيْلٌ، اور ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ ہمارا دشمن یہودی ہے جو شیطان کی طرح چال باز ہے، جو مسلمانوں کے بارے میں سازشیں بنتا ہے۔ وَأَنَّ جُيُوشَ أُمَّتِنَا لَهَا فِعْلٌ كَمَا السَّيْلُ، اور ہماری امت مسلمہ کے لشکر سمندر کی لہروں کی طرح دشمن کو بہا کر لے جانے والے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں بچپن میں مجھے پڑھائی گئیں تو کہتا ہے میں نے بچپن میں اپنے دل میں یہ خواب بننے شروع کر دیے، سأبصر عندما أكبر، کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں ایک کشتی تیار کروں گا اور اس کشتی کو سمندر میں ڈالوں گا۔ أمر بشاطئ البحرين في لیبیا وأجد التمر من بغداد في سوریا، کہ میں اس کشتی پہ بیٹھتے ہوئے پہلے بحرین سے گزرتے ہوئے لیبیا پہنچوں گا، پھر لیبیا سے جاتے ہوئے بغداد میں داخل ہو جاؤں گا، پھر بغداد کی کھجوریں لے کے شام میں جاؤں گا، اور شام کے زیتون جو ہیں ان سے اپنے کام و دہن کو شاد کام کروں گا۔ وَأَعْبُرُ مِن موریتانیہ إِلَى السودان، اور میں موریشیت کے ساحلوں سے گزرتے ہوئے سودان پہنچوں گا۔ أُسَافِرُ عَبْرَ مقدشیو إِلَى لبنان، پھر مقدشیوں کے جزیرے سے گزرتے ہوئے لبنان میں پڑاؤ کروں گا۔ وَكُنْتُ أُخَبِّئُ الْأَلْحَانَ فِي صَدْرِي وَوِجْدَانِي بِلَادُ الْعَرْبِ أَوْطَانِي وَكُلُّ الْأَرْضِ إِخْوَانِي، اور میں یہ نغمہ گنگناتا ہوا ان سارے ملکوں کی سیر کروں گا اور ان کے پھل کھاؤں گا اور ان کے مسلمانوں سے ملوں گا کہ سارے عرب اور مسلمان بھائی بھائی ہیں اور آپس میں ایک ہیں۔ وَحِينَ كَبِرْتُ لَمْ أَحْصُلْ عَلَى تَعْشِيرَةٍ لِلْبَحْرِ لَمْ أَكْبُرْ، کہتا ہے لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوا اور اس نے کشتی بنا کے مختلف عرب ممالک میں جانے کی کوشش کی تو ہر عرب ملک نے اسے ویزا دینے سے روک دیا، اسے کہا تیرا ملک یہ نہیں ہے، تیرا ملک صرف وہ چھوٹا سا ہے، تو کسی اور ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، تجھے کسی اور کا ویزا نہیں مل سکتا۔ ہر ملک نے اپنی دیواریں اونچی کر لی اور اخوت کا راگ الاپنے والے چھوٹی چھوٹی بندشوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَأَوْقَفَنِي جَوَازٌ غَيْرَ مَخْتُومٍ عَلَى الشُّبَّاكِ لَمْ أَعْبُرْ، اور مجھے امیگریشن کی کھڑکی کے اوپر کھڑے ہوئے آفیسر نے روک دیا کہ تیرے پاس ویزا نہیں ہے، تو آگے نہیں جا سکتا۔
کبر تو انا وہذا الطفل لم یکبر، کہتا ہے میں تو بڑا ہو گیا لیکن میرے سینے میں جو بچہ موجود تھا وہ بڑا نہیں ہو سکا، اس کے خواب بڑے نہیں ہو سکے، اس کے خواب کو وہ تعبیر نہ مل سکی۔ تو قاتلنا طفولتنا وافکار تعلمنا مبادئها على یدکم علی حکام ملتنا، وہ کہتا ہے ہمارا وہ بچپنا آج بھی میرے اندر مجھ سے جنگ کرتا ہے، اور مجھے کہتا ہے سبق کچھ اور پڑھایا گیا، عمل کسی اور بات پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے محترم یہ عرب ممالک کی حالت ہے، اور دوسری طرف اگر آپ یورپ چلے جائیں تو وہ غیر مسلم ہو کے یورپین پارلیمنٹ قائم کر رکھی ہے، اور یورپین پارلیمنٹ کا صدر دفتر فرانس سٹراسبرگ میں ہے، اور وہاں 28 یا 26 یورپی ممالک نے شنجن ویزے کی اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ تجارت کے لیے آ جا سکتے ہیں، انہوں نے آپس میں اتحاد کر رکھا ہے، اور دشمن سارے ملک آپس میں ملے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک نہ سفر کر سکتے ہیں، نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ ان کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ اللہ کے محترم یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، تو ان حالات میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وحدت اور یگانگت کا تصور مسلمانوں میں پھر سے بحال کیا جائے، اور پھر سے اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا جائے، اور جس طرح آج ایران کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایران کا اپنا جو انٹیلیجنس کا نظام ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جہاں چاہے کوئی حملہ کر دے تو مسلمان ممالک کو اپنے انٹیلیجنس سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکمران اور وہ سائنسدان عطا کیے کہ جنہوں نے مل کے اس ملک کو ایک ایٹمی پاور بنایا، جس کی وجہ سے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحفظ نصیب ہے، لیکن یہ تحفظ باقی مسلمان ممالک کو بھی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں باہمی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ سے محترم آج انہی جذبات اور خیالات کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان ممالک کی خیر فرمائے اور ان کو اتحاد اور یگانگت عطا فرمائے، اور یہ جنگ کے سائے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے ان جنگ کے ساؤں مہیب ساؤں کو